کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھا یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو مضبوط رکھنا۔ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ اپنی پلکیں فرش راہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے میں تکبر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے بار بار پوچھتا ہوں، تو کون ہے؟ کیا اوقات ہے تیری کہ تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ پاؤں میں بچتی چلی جا رہی ہیں اور چھونے کے لیے لوگ بےتاب ہیں؟ کیا تو ہوتا کون ہے؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں، اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ تیرے میں کچھ نہیں ہے لیکن تیرے لبوں پہ نام حضور کا ہے، تو اس نام کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں، محبت ہیں۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا بھی صبح دوڑ کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ سے مجھے کوئی غرض ہے؟ آپ سے میں نے کوئی پیسے لینے ہیں؟ مجھے کیا غرض ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنا ہے کل میں نے آپ سے؟ صرف اس لیے میں آیا ہوں کہ یہ میرے حضور کے ماننے والے ہیں، ان کو خوشی ہوگی، ان کو تسکین کو۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے، اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی۔ تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اور قلب کی راحت تھی۔ جب بلال حبشی کو اذان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے؟ سنیے لفظ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، یعنی اذان پڑھو اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عزم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی میں۔ مسجدیں بتائیں کہ ایک اجتماع ہوا تھا اسوہ رسول کے نام سے، اور یہ جو مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے یہ اس اجتماع کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ سامعین اور یہ منتظمین خوش ہو جائیں گے، اور یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، یار میں نے اور انہوں نے کیا خوش ہونا ہے، آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی۔ 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر صبح سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دیکھ جان چھڑائیں گے؟ تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں، اللہ کے نام پہ گزاریں۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کاٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور
وہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام۔